نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ۔ لا ایک بار پھر وہی بادہ و جام ایسا کی کہ ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ایسا کی 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند اب مناسب ہے کہ تیرا فیض ہو عام ایسا کی میری رات کی تاریکی کو مہتاب سے محروم نہ رکھ کہ تیرے پیمانے میں ہے وہ مے تمام ایسا کی شراب کہن پھر پلا سا کیا وہی جام گردش میں لا سا کیا مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا میری خاک جگنو بنا کر اڑا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ حمد و صلات کے بعد میرے انتہائی قابل صد احترام قابل قدر معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین نظام، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ان کو شیطان اور نفس کی مکاریوں سے بچانے کے لیے مخلوق خدا کو جنت تک پہنچانے کے لیے رہنمائی کرنے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے جن کا ایک ہی مشن تھا کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی اطاعت کے راستے پہ لایا جائے شیطان کی غلامی سے چھڑا کر اللہ کی غلامی نفس اور شیطان کی پوجا پاٹ کی بجائے اللہ کی پوجا اور اس کی عبادت دنیا میں شر اور معصیت اور برائی کو پھیلانے کے بجائے نیکی ہدایت تقوی امن سلامتی صبر شکر توکل شرم و حیا عفت قلب و نظر پرہیزگاری شرف انسانیت مساوات عدل انصاف ان پاکیزہ اوصاف حمیدہ اور اخلاق جلیلہ کو قائم و دائم کرنا اور جھوٹ فراڈ کفر شرک بدعت معصیت نافرمانی ظلم زیادتی بے شرمی بے حیائی شراب جوا بدکاری ہر قسم کے گناہوں اور معصیت سے بچانا یہ انبیاء و مرسلین کا ان کی بعثت کا بنیادی مقصد ہے جس نبی نے جتنا زیادہ اس ٹارگٹ کو اچیو کیا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کی نظر میں مقرب ہوا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
اللہ کریم فرماتے ہیں تو سارے ہی میرے رسول اور نبی ہیں، لیکن بعض کو بعض پہ ہم نے فضیلت دی ہے۔ انہوں نے زیادہ ٹارگٹ اچھی طرح اچیو کیے، زیادہ مخلوق خدا کو جنت میں لے کے گئے اور جہنم کی آگ سے بچایا، لہٰذا ان کا رتبہ اور مقام اللہ کی نظر میں اسی قدر زیادہ ٹھہرا۔ حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جنت میں جنتیوں کی 120 صفیں بنیں گی، جس میں 40 صفیں جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اور ان کے امتیوں کے لیے اور پیروکاروں کے لیے ہوں گی۔ اللہ کے کرم اور فضل سے امت محمدیہ کی جنت میں ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں ہوں گی، اور میں اس بات پہ فخر کروں گا کہ اللہ نے مجھے زیادہ یہ توفیق رضانی فرمائی کہ مخلوق خدا کو جنت میں لے جانے کا میں سبب و ذریعہ بنا۔ اسی لیے آپ کو امام الانبیاء، امام المرسلین، خاتم النبیین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، یا ایھا الرسول قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو آپ کو اسی قدر بلند رتبہ عطا کیا۔ اب حضور علیہ السلام تو اپنی 63 سالہ عمر مبارک گزار کر، جو طبی عمر مبارک ہے، اور 23 سالہ اعلان نبوت کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گئے، لیکن اب یہ مشن اور یہ مقصد، یہ ٹارگٹ اپنے پیروکاروں کے سپرد کر گئے۔ بھئی تم سب کلمہ پڑھنے والے نوٹ کر لو، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم دنیا میں بہترین قوم ہو جن کو اللہ نے مخلوق کے لیے ظاہر کیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم ہر طرف نیکیاں پھیلاتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور گناہوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پہ ایمان کامل رکھتے ہو۔ تو یہ ڈیوٹی امت مسلمہ کے سپرد ہوئی۔ ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے بلغوا انی ولو آیہ، سرکار نے خطبہ حجۃ الوداع جو زندگی کا آخری وصیت نامہ امت کو آپ نے ارشاد کیا، تو یہ بات باور کرا دی کہ تمہیں ایک بھی میری خیر کی بات اگر یاد ہے تو اس کو آگے پہنچاؤ۔ تم سب مبلغین ہو، تم سب مبلغات ہو، تم سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہو، تم سب آل محمد ہو، تم سب آل رسول ہو، کیونکہ تمہیں اللہ کریم نے مجھے بھیجا کہ تمہیں رشد و ہدایت سے ہمکنار کرو۔ اس میں پھر مزید وضاحت فرما دی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، جو میری امت کے علماء ہوں گے وہی نہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وارث ہیں، بلکہ 1,24,000 کم و بیش سارے نبیوں کی میراث کے وارث وہی ہیں۔ وہ وارث ہیں کون؟ العلماء، سب اہل علم جو نبیوں کے راستے پہ چلتے ہیں، چلاتے ہیں، وہ علم و عرفان سیکھتے ہیں، عمل پیرا ہو جاتے ہیں، اخلاص کی دولت سے لبریز ہوتے ہیں، اور اپنی زندگیوں کو وہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے
وقف کر دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اس بات کا اس طرح بھی اظہار کیا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ، اللہ نے مومنوں کی جانیں اور مال جنت کے بدلے خرید لیے، یہ سودا ہو چکا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ذریعے یہ بات طے ہو چکی، آپ گواہ ہیں اس پہ، آپ شاہد ہیں اس کے اوپر کہ بندہ مومن کی جان اور مال اللہ کے لیے ہے، جس کو علامہ نے ترجمہ یوں کیا کہ مولا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے اور ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ یہ ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے، اور قرآن پاک میں تقریباً 4 جگہ پہ اللہ کریم نے تھوڑے سے الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ یہ بات بیان کی کہ وہ ذات جس نے اپنے نبی کو سچا دین دے کے بھیجا، ہدایت کے ساتھ بھیجا، صرف یہ نہیں کہ خود اس پہ عمل پیرا ہو جائے، نہیں بلکہ دنیا کے ہر غیر دین پر اس کو غالب کر دے، اور چاہے مشرک کتنا ہی سٹپٹائیں، کافر کتنا ہی تل ملائیں، ظالمین کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ ڈالیں، لیکن یہ ڈیوٹی طے ہو چکی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ تو حضور علیہ السلام کے بعد اس مشن کو صحابہ کرام آگے لے کے چلے، جن کو جہاں گیری اور جہاں بانی کے اللہ نے صلاحیت دی تھی، انہوں نے مسند خلافت میں براجمان ہو کر امت کی قیادت کی۔ جن کو علم قرآن دیا گیا وہ اس میں آگے بڑھ گئے، جن کو علم حدیث دیا گیا وہ اس میں آگے بڑھ گئے، جن کو علم فقہ دیا گیا وہ اس میں آگے بڑھ گئے۔ حضور علیہ السلام نے وہ سارا فیض جو آپ کے قلب میں اللہ نے ڈالا تھا آگے امت تک منتقل فرما دیا، اور سرکار نے اس پہ سند بھی لے لی۔ 1,24,000 کم و بیش یا 40,000 کم و بیش صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی موجودگی میں حضور نے فرمایا کہ لوگو، خطبہ حجۃ الوداع میں، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا اور جو ذمہ داری سونپی تھی ادا کر دی اور امانت تمہارے سپرد کر دی ہے؟ ان سب نے یک زبان ہو کے کہا، اللہ کے نبی، آپ نے اللہ کی امانت ہم تک پہنچا دی اور ہماری رہنمائی کا آپ نے حق ادا کر دیا۔ پھر سرکار نے اس پہ اکتفا نہیں کیا، پھر 2 دفعہ مزید پوچھا، کیا میں نے ڈیوٹی دے دی، تمہارا تزکیہ کر دیا، تمہیں قرآن و حکمت کی تعلیم دے دی، جو اللہ نے مجھے فرائض نبوت، جو منصب نبوت عطا کیا تھا، کہ وہ نبی ہم نے جس کو بھیجا ہے کہ وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، جو تزکیہ بھی کرتا ہے، جو قرآن حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے، اور وہ سارا کچھ سکھاتا ہے جو نہیں جانتے، اور ان کو جنت کے راستے پہ چلا کر رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کی سند بھی دلوا دیتا ہے، کیا میں نے وہ ڈیوٹی ادا کر دی؟ انہوں نے کہا، حضور آپ نے ڈیوٹی دے دی، آپ نے ڈیوٹی دے دی۔ پھر حضور علیہ السلام نے اس پہ بھی اکتفا نہیں کیا کہ یہ 1,40,000 جو ہاتھ کھڑے کر کر کے گواہی دے رہے ہیں، اس پہ اطمینان کا اظہار نہیں کیا، بلکہ آسمان کی طرف دیکھا، شہادت کی انگلی بلند کی، مولا دیکھ لے یہ تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں، تو گواہ ہو جائے اس بات پہ۔ یہ ڈیوٹی سرکار نے ادا کی،
پورا خطہ عرب کے اندر اور اس نظام کو نافذ العمل کر دیا، شیطانیت کو موت کی نیند سلا دیا۔ اے میرے صحابہ، اس وقت پورا خطہ عرب میں پھرو اور تم کوئی بے ایمان بندہ ڈھونڈنے لگو تو بڑی مشکل تمہیں پیش آئے گی۔ اس قدر آپ نے تطہیر کی، تزکیہ کیا، تصفیہ کیا، اور اسی مشن کو لے کے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار کے پردہ کر جانے کے بعد یہود و نصارہ نے اپنی سازشیں تیز تر کی، اور جو نو مسلم تھے اور مشرکین جو رہ چکے تھے، جب انہوں نے اپنی ریشہ دوانیاں تیز کی کہ ہم اب کیونکہ مسلمانوں کا نبی نظر سے اوجھل ہو چکا ہے لہٰذا ہم اس دین کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دین کی محافظت کی ذمہ داری لی تھی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جب تک سورج چاند رہے گا، آقا تیرا نام رہے گا، تو اللہ کریم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے وہ جتنی شیطانیت تھی ان کو ایسی عبرتناک شکست دی، اس طرح نیست و نابود کر دیا کہ جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہوتا ہے جادہ پیما پھر کارواں ہمارا، باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم، اوہ 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا، سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا، ہوتا ہے جادہ پیما پھر کارواں ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، اور توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، ممکن نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ ایک خاموش طبع سا انسان، یہ انتہائی امن اور صلح پسند سا انسان، یہ ہر وقت سرکار کے پیچھے جو ہے تھیلا لے کے پھرنے والا انسان، اس کے اندر وہ ساری توانائیاں موجود ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا کی تھی۔ سرکار کی اتباع کے صدقے ما صب اللہ فی صدری الا وقد سببت فی قلب ابی بکر، حضور نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اللہ نے جتنے علم و عرفان کے خزانے محمد رسول اللہ کے سینے میں ڈالے تھے وہ میں نے سارے کے سارے ابو بکر کے قلب میں ڈال دیے۔ وہ ببر شیر بن کے، کوہ گرام بن کے صحابہ کرام لرز رہے تھے، سرکار پردہ فرما چکے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ننگی تلوار لے کے پھر رہے ہیں، جس نے کہا محمد فوت ہو گیا میں اس کی گردن اتار دوں گا، کوئی جنگل میں بھاگ رہا ہے، کوئی مایوسی سے نڈال ہے، کوئی رو رو کے ہلکان ہے۔ آپ اس وقت مسیحا بن کے کھڑے ہوئے، وہاں لوگوں سن لو، جو ما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ رسل افئن مات او انقلبتم علی اعقابکم، خبردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، رسول تھے، آپ سے پہلے بھی بڑے رسول آئے، کیا وہ اگر فوت ہو جائیں یا اللہ انہیں اپنے پاس بلا لے تو تم اللہ کے دین سے پھر جاؤ گے؟ جو اللہ کے دین سے پھر گیا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور جو اس راستے پہ چلا اللہ نے ان کے لیے بڑے انعام و اکرام رکھے ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں لگا جیسے آج یہ پہلی دفعہ آیت نازل ہوئی ہے، آپ نے فرمایا کہ سن لو، تشریح کی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا نوٹ کر لے، آپ وصال پا چکے، آپ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اور جو اللہ کی پوجا کرتا تھا حی قیوم ہے، وہ اس کو کبھی موت نہیں آ سکتی، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اگر اللہ کی پوجا کرتے ہو تو وہ موجود ہے، اس کے وعدے موجود ہیں۔ آپ نے ہر محاذ پہ پھر اسی مشن کو لے کے 2.5 سال بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکلے، اور پھر 26 لاکھ کم و بیش مربع میل کا علاقہ فتح کر کے وہ اسلام کے قلمرو میں شامل کیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حق ادا کیا،
3 بر اعظموں تک پھیلا دیا دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو اللہ نے وعدے کیا محبوب میں تیرے خلفاء کو وہ عزتیں دوں گا، وہ برکتیں دوں گا، وہ غنائم دوں گا، وہ تو فتوحات دوں گا کہ لوگ جو ہے وہ دیکھ دیکھ کے ہکا بکا ہوں گے، پھر جلیں گے بھی کڑیں گے بھی، لیکن اللہ خوش ہوگا، اللہ والے خوش ہوں گے۔ سورہ فتح کی آخری آیت میں اشارہ کر دیا علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ وضاحت کی، لِیَغِیظَ بِہِمُ الْکُفَّارَ، کافر تو سٹ پٹائیں گے لیکن جو مالی ہے وہ دیکھ دیکھ کے خوش ہوگا۔ ذَلِکَ مَثَلُهُ فِی التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُ فِی الْإِنجِیلِ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِیَغِیظَ بِہِمُ الْکُفَّارَ۔ اللہ خوش ہو رہا ہے اور کافر جل جل کے راکھ ہو رہے ہیں، وہ ہوتے رہیں گے۔ دشمن حسد کی آگ میں اکثر جلا کرے اور وہ شمع کب بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو آپ نے اس مشن کو ایک آئیڈیل طریقے سے پھیلایا، قائم کیا۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے ابتدائی 6 سالوں میں اس سلطنت کو 56 لاکھ مربع میل تک لے گئے۔ 26 لاکھ سے 56 لاکھ مربع میل تک، اور اسلام کی ایسی دھاک بٹھا دی، دیکھی نہیں کسی نے گرشان مصطفیٰ، دیکھو کہ جبریل ہے دربان مصطفیٰ، اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ۔ کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے، حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں جہاں بھی رہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ تو اس مشن کو پھر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دور خلافت شروع، جتنے فتنے رافضیوں کی طرف سے، خارجیوں کی طرف سے، یہود و نصارہ کی طرف سے، ساری زندگی آپ نے ان کو فروغ کرنے میں صرف سر نہیں اٹھانے دیا، پورے 5 سال جہاد میں لگے رہے۔ اس طرح اس کے بعد پھر یہ نظام چلتے چلتے پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا۔ 600 سال تو سلطنت عثمانیہ نے 4-5 بر اعظموں پہ حکومت کی۔ 850 سال اندلس اور اسپین، جو مغرب کا جس کو جیول آف دی ورلڈ کہا جاتا تھا، دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا، جس طرح کوہ نور ہیرا ہے، قیمتی ہیرا علم اور عرفان کے اعتبار سے مسلمان حکومت کرتے رہے۔ پھر یہ پاک و ہند کی سرزمین کم و بیش 950 سال یہاں سلاطین دہلی اور مسلمانوں کی حکومتیں بنتی رہیں۔ تو یہ وہ مشن ہے جو جاری اور ساری ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تامروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبیز، آدم کے مقابلے میں شیطان آتا رہے گا۔ ابراہیم جہاں ہوگا نمرود بھی ہوگا، یا نمرود آئے گا تو ابراہیم بھی آ جائیں گے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا امام پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آج بھی وہ اگر ایمان پیدا ہو جائے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ فرعون ہوگا تو موسیٰ بھی آ جائے گا، اس کے گھر میں ہی پرورش پا جائے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اس کا دین ہے کہ جب کوئی دشمن آتا ہے، اللہ فوراً حق کا نمائندہ بنا کے، جب امون کی پوجا ہو رہی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کو کھڑا کر دیا۔ امون کی ساری جو ذریت تھی اور ساری بت پرستی تھی، اس کو موت کی نیند سلا دیا۔ اور جب ہر طرف سے شیطانیت تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو کھڑا کر دیا۔ تو ہر دور میں پھر جب ابو جہل اور ابو لہب اور ہر طرف کیسر و کسریٰ کی شیطانیت تھی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے،
اکیلے کھڑے ہوئے ساری دنیا کی تذکیر کی، کچھ ان کے خلق نے کر لی اور کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر ساری دنیا سید الابرار نے کر لی۔ اور جب مسلمان کذاب، اسود انسی، طلیحہ اور دیگر شیطان جو ہے نصرانیوں یہودیوں کے نمائندے بن کے کھڑے ہوئے، تو سیدنا صدیق اکبر نے مسلمان کذاب کی سر کو بھی ہر فتنے کو روند دیا۔ اور پھر جب کیسر و کسریٰ اس اسلامی سلطنت کو مٹانے کے لیے آگے بڑھے تو سیدنا فاروق اعظم نے مار مار کے ان کا صف ہستی سے نام تک مٹا دیا۔ وہ کسریٰ ایران جو ہزاروں سالوں سے ایک آئیڈیل حکومت تھی، جس کی تعریف علامہ اقبال نے بھی ایک جگہ کی۔ ایک ان کا بادشاہ تھا کیکاؤس، وہ ایک مور کا تاج پہنتا اور اس کی مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، جس کی سلطنت کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ علامہ نے اپنے شعر میں استعمال کیا کہ آج تم میں تو کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں۔ یہ کئی جو ہے کیکاؤس کے لیے انہوں نے یہ مختصر لفظ استعمال کیا، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، اور ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاس با کعبے کو مل گئے صنم کھانے سے۔ جب ہلاکو خان چنگیز خان نے مسلمانوں کی اینٹ سینٹ بجا دی اور سلطنت عباسیہ کو کچل کے تیس نیس کر کے رکھ دیا، اللہ اکبر، تو اسی کا پوتا جو ہے برقع خان کسی صوفی کی نظر میں آ گیا، نقشبندی کی توجہ میں آ گیا، ایسی دل کی کایا پلٹی، اللہ اکبر، کہ وہ حق کا علم بردار بنا۔ اور اسی نے یہ ساری منگولوں نے جتنی شیطانیت پھیلائی تھی ان کو مار مار کے دھون نکال کے ان کو موت کی نیند سلا دیا۔ اور اسی کے اندر سے پھر وہ ارطغرل غازی جس کا ڈرامہ بھی چل رہا ہے، تو وہ پھر سلطنت عثمانیہ اور پھر 600 سال سارے بر اعظموں پہ وہ حکومت کرتے تھے۔ تو اسلام مٹنے کے لیے نہیں ہے، یہ غالب رہنے کے لیے۔ یہ اللہ کے قرآن میں وعدے ہیں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، سستی نہ کرو، دل چھوٹا نہ کرو، انتم الاعلون، غالب تم ہی آگے رہو گے، غلبہ تمہارے لیے ہے، ان کنتم مومنین، شرط یہ ہے کہ اپنا دامن ایمان کے نور اور ہدایت کے نور سے بھر لو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو اللہ کریم کا وہ مشن جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، تو اسی مشن کو لے کے کوئی مفسرین کی جماعتیں، کوئی محدثین کی جماعتیں، کوئی فقہاء کی جماعتیں، کوئی صوفیاء کی جماعتیں، کوئی علم صرف کی، کوئی علم نحو کی، جتنے بھی علوم متداولہ تھے، کم و بیش 36 کے قریب علوم جو علامہ ابن خلدون نے اپنی 40 جلدوں کی یہ کتاب لکھی، فلاسفی آف ہسٹری، جس کو یورپ کے اندر تقریباً 1000 سال کمپلسری بک، جس نے میتھ میں ریسرچ کرنی ہے پہلے وہ بک پڑھے، بایو میں کرنی ہے پہلے بک پڑھے، الہیات میں کرنی ہے پہلے بک پڑھے، نیچرل سائنسز ہیں یا سوشل سائنسز ہیں پہلے ابن خلدون کی بک پڑھو، فلاسفی آف ہسٹری، پھر یہاں آ کر تم آگے قدم رکھو۔ اس نے ساری انسانی تاریخ کا جو ہے وہ پورا نچوڑ نکال کر اس کے اندر انہوں نے علامہ ابن خلدون نے پیش کر دیا۔ تو انہوں نے بتایا کس طرح پوری دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے، پھیلتا رہے گا، اور کہاں کہاں مسلمانوں سے خطائیں ہوتی ہیں ہوئیں۔ انہوں نے پوری تاریخ انسانی کے آدم علیہ السلام سے لے کے اپنے بنو عباس کے دور تک ہر شے کو کھنگال کے سامنے رکھ دیا، اور ایک ایک شعبہ زندگی میں 36 بڑے بڑے علوم کا ذکر کیا، جس میں اس وقت مسلمان اتھارٹی تھے، سائنس میں بھی، طب میں بھی، سرجری میں بھی، بایو میں بھی، کیمسٹری میں بھی، فزکس میں بھی، میتھ میں بھی، سوشل سائنسز میں بھی،
عمرانیات میں بھی، سیاسیات میں بھی، جتنے وہ جس کو فلاسفہ یونان کہتے ہیں، ایتھنز وغیرہ، وہ سارے علوم یہ مسلمانوں نے ٹرانسلیٹ کر کے عربک میں اور ان کے عرق نکال کے آگے پھیلائے۔ امام غزالی نے ان کا پورا پوسٹ مارٹم کیا، ابن رشد نے کیا، بے شمار فلاسفہ ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے وہ سرکار نے جو قرآن اور حدیث کی صورت میں علم و عرفان دیا، وہ لے کے پوری دنیا میں اہل ایمان پھیلے۔ ان میں ایک طبقہ اولیاء کرام بزرگان دین کا، جن کے دامن میں قرآن بھی تھا، علوم قرآن بھی تھے، علوم حدیث بھی تھے، فقہ بھی تھے، 36 کے 36 علوم بھی تھے، اور سب سے بڑھ کے جن کے پاس وہ قوت قلبی بھی تھی، وہ قوت ایمانی بھی تھی، وہ ہدایت کا نور بھی تھا، کہ سرکار نے فرمایا کہ اتقوا فراست المومن فہو ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست قلبی سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور کی روشنی میں سب کچھ دیکھتے۔ امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر آج مقصود ہے، تو آپ نے بھی مکتوباشی میں فرماتے ہیں کہ 2 قسم کی فوجیں ورک کرتی ہیں، ایک تلوار لے کے نکلتی ہیں، ایک قرآن اور ہدایت اور اپنے ساتھ اللہ کی تائید، مدد اور دعائیں لے کے نکلتی۔ جہاں تلوار کی فوجیں کمزور پڑنے لگتی ہیں، یہ علم کی فوجیں، یہ روحانیت کی فوجیں، یہ دعا کی فوجیں جو ہیں ایسا ورک کرتی ہیں کہ فتوحات کے سارے دروازے کھلتے چلے جائیں۔ یہ ارطغرل ڈرامے میں بھی آپ نے دیکھا، وہ محی الدین ابن عربی جو ہے، وہ جہاں جہاں وہ بیچارہ پٹنے لگتا ہے، لٹنے لگتا ہے، یا شر غالب آ کے ارطغرل غازی کو مٹانے لگتے ہیں، تو کس طرح یہ خضر علیہ السلام بن کے ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، کبھی دعاؤں کے ساتھ، کبھی توجہ کے ساتھ، کبھی اپنے وجود لے کر ہر جگہ پہ۔ تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دعاؤں کی فوجیں جہاں پہنچتی ہیں، بعض کہاں تو وہ تلواروں کی فوجیں نہیں پہنچ سکتی، ان کے دامن میں دعاؤں کی فوجیں ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ جب تک پیچھے ماں کی دعا، مرشد کی نگاہ، دعا جس کے پیچھے ہوتی ہے تو وہ بڑے بڑے خاک و خون کے سمندروں سے کامیابی سے گزر جاتا ہے، اور جس کے پیچھے دعاؤں کی کمی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے بارے میں چھلانگیں مارتے ہوئے جا رہے تھے کوہ طور پہ، آواز آئی موسیٰ سنبھل کے، ماں فوت ہو چکی، اب وہ دعائیں پیچھے نہیں، اس وقت سنبھل کے چلو، گر سکتے۔ تو دعا کی تاثیر، سرکار نے فرمایا 2 چیزوں سے تقدیر بدل جاتی ہے، صدقے سے اور دعا سے۔ علامہ نے تو بہت سارا اس کا ذکر کیا، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے اپنی آستینوں۔ یہ دعا کی تاثیر ہے، یہ فیضان نظر تھا، یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ نظر، یہ دعا ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ دعا جو باپ بیٹے کے حق میں، شیخ مرید کے حق میں، استاد شاگرد کے حق میں، نبی صحابی اور امتی کے حق میں کرے، وہ مردود نہیں ہوتی۔ باپ کا چہرہ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ سرکار کا فرمان ہے، جن کی زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلا، جو اعلان نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں سرکار کی ہر بات حدیث لکھتا تھا، تو صحابہ نے کہا سرکار کسی وقت غصے میں ہوتے ہیں، کسی وقت جلال میں ہوتے ہیں، کبھی جمال میں ہوتے ہیں، کبھی جلوت میں ہوتے ہیں، کبھی خلوت میں ہوتے ہیں، تو اللہ کے بندے ہر بات لکھ لیتا ہے۔ آفٹر آل وہ بشر ہیں، کمی بیشی ہو سکتی ہے، ہر شے نہ لکھا کرو۔ کچھ معتبر قریش کے سرداروں نے
صحابہ نے منع کیا تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ آقا صورتحال یہ ہے کہ میں آپ کی ہر بات جو دیکھتا ہوں، جو سنتا ہوں، جو محسوس کرتا ہوں، جو کچھ آپ ارشاد فرماتے قول فعل تقریر آپ کے احوال سب لکھتا ہوں، تو مجھے اس دلیل کی وجہ سے مجھے روکا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے، کیا میں ایسا ہی کروں؟ تو آپ کا چہرہ انور سرخ ہوا، فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میری زبان سے میرے وجود سے سوائے حق کے کچھ ظاہر نہیں ہوتا، مجھے 7ویں کوٹری میں کچھ کرتا ہوا دیکھو تو چڑھے دن کی روشنی میں اعلان کر دو، میرا جو جلوت ہے وہی میری خلوت بھی ہے، جو میرا ظاہر ہے وہی میرا باطن بھی ہے، جو میرا قول ہے وہی میرا فعل بھی ہے، جو ظاہر ہے وہ باطن میں بھی ہے، میں سراپا اللہ تعالیٰ کی رشد و ہدایت کے ساتھ واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے لوگوں کی شیطان کی دست برد سے اپنے کرم سے مجھ کو محفوظ رکھا ہے، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میری زبان سے سوائے اللہ کے رضا کے کچھ ادا نہیں ہوتا، کھل کے لکھا کرو۔ تو سرکار کا فرمانا سند ہے، اس کے آگے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ ویسے علم کی دنیا میں صحابی رسول کا فرمانا بھی سند ہے، کیونکہ وہ اللہ کے وہ خوش بخت لوگ ہیں جن کو اللہ نے سرکار کی صحبت کے لیے منتخب کی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کی یہ ساری شانیں تورات میں بھی بیان کی ہیں، انجیل میں بھی بیان کی ہیں، وہ سارا قرآن بھرا ہوا ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، سورہ فتح کی آخری آیت۔ تو سرکار کے جو تربیت یافتہ ہیں، جو آپ کی صحبت یافتہ ہیں، اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا۔ جب سیدہ کونین خاتون اول سیدہ عائشہ صدیقہ بنت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہما کے اوپر بہتان لگایا گیا اور الزامات لگائے گئے اور سرکار کبیدہ خاطر ہوئے، صحابہ کے دل بہت مجروح ہوئے اور بہت غیظ و غضب اور غصے اور پریشانی کے عالم میں آئے، تو اس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سرکار کیا آپ نے بی بی عائشہ صدیقہ سے شادی اپنی مرضی سے کی ہے؟ کہا نہیں، جبریل امین لے کے آئے تھے کہ اللہ نے آپ کے لیے دنیا آخرت کی شریک حیات کا انتخاب کیا، یہ تو اللہ کی پسند ہے، تو میں اس کو کیسے ٹھکرا سکتا تھا؟ میں نے اللہ کے حکم سے جبریل امین نے باقاعدہ فوٹو لا کے دکھائی، عکس لا کے دکھایا کہ ان کو اللہ نے دنیا آخرت میں آپ کے لیے شریک حیات پسند کیا ہے، تو میں نے خوشی سے قبول کیا۔ تو یہ اللہ کا انتخاب ہے، میرے شریک حیات جو ہیں یہ اللہ کے رضا کے ساتھ۔ پھر سورہ حجرات میں اللہ کریم نے فرمایا یا نساء نبی لست تکن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں پوری روئے زمین میں جتنی عورتیں ہیں کوئی تمہاری جیسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ تمہیں اللہ نے نبی کی سنگت اور صحبت اور شریک حیات ہونے کا شرف دیا ہے۔ جو دنیا میں شرف ہے وہی آخرت میں شرف ہے، جو دنیا میں میاں بیوی ہیں جنتی ہیں وہ آخرت میں بھی جنتی ہیں۔ جس اعلیٰ جنت میں امام الانبیاء ہوں گے سرکار کے ساتھ، اسی جگہ ملکہ جنت بن کر سیدہ عائشہ صدیقہ بھی ہوں گی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی ہوں گی، سرکار کے ازواج مطہرات بھی اسی جنت میں ہوں۔ تو فوراً یہ فرمایا، تو فرمایا پھر کس بات کا ڈر؟ یہ منافقین، اللہ آپ کے لیے کوئی کھوٹی شے، کوئی ناقص ادھوری وہ کیسے قبول اور پسند کر سکتا ہے؟ پھر سورہ نور کی وہ ساری آیتیں نازل ہوئیں۔ اے محبوب اس بات کو نوٹ کر لیں، الطیبین للطیبات والطیبات للطیبین الخبیثین للخبیثات الخبیثین، جو پاک مرد ہیں ان کے لیے پاک عورتیں ہیں، جو پاک عورتیں ان کے لیے پاک مرد ہیں، جو خبیث مرد ہیں ان کے لیے خبیث عورتیں ہیں، خبیثوں کے لیے خبیث مرد ہیں۔ اے محبوب جب آپ طیب طاہر اور پاک ہیں تو آپ کے عقد میں اللہ کوئی کھوٹی شے کیسے دے سکتا؟ ان لوگوں کے ہاتھ کیوں نہ جل گئے، ان کے منہ کیوں نہ مڑ گئے،
جب انہوں نے ایسا بڑا بہتان لگایا سیدہ کائنات سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو، تو آپ کی بریت میں سورہ نور کی پے در پے کتنی آئی. پھر جنہوں نے یہ شر پھیلایا تھا، جو شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق، پھر کیونکہ جو جھوٹی بات کرے تو پھر 80 کوڑے تو سزا تو بنتی. تو عرض کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ پاک بیوییں جو سرکار کی صحبت یافتہ تربیت یافتہ تھیں، اور وہ پاک صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مشن کو لے کے، تو میں عرض کر رہا تھا علامہ ابن خلدون نے پوری ایک چین بنا کر وہ دکھائی، اور پوری دنیا میں حق کے نمائندے موجود رہے. تو اسی طرح پاک و ہند کے اندر خطہ ہند، اس کی چھوٹی سی ڈیفینیشن میں آپ کو عرض کر دوں. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی اپنے قمیض کے بٹن کھول کے سینہ ننگا کر کے تو اس طرح کر کے ہند کی طرف رخ کرتے ہیں. فرماتے ہیں میرے صحابہ مجھے اللہ کی محبت کی خوشبو میں آ رہی. سرکار وہاں تو ہندو ہیں، وہاں تو غیر مسلم ہیں، بت پرست ہیں، 1 کروڑ خداؤں کو پوجنے والے. مشرکین عرب تو 360 تھے کعبہ کے اندر، ویسے باہر بھی بہت سارے تھے، لات منات عبل عزا یعوث ود وغیرہ نصر جو ہے. تو 1 لاکھ نے 1 کروڑ خداؤں کو پوجنے والے. تو اللہ کی محبت کی توحید کی خوشبو سرکار نے، جو بعد میں اللہ والوں نے آنا تھا، خواجہ اجمیری نے آنا تھا، داتا گنج بخش علی اجمیری نے آنا تھا، بابا فرید گنج شکر نے آنا تھا، مخدوم جہانیہ نے آنا تھا، اللہ اکبر، اور شیخ شہاب الدین سہروردی نے آنا تھا، بہاؤالحق زکریا ملتانی نے آنا تھا، شاہ رکن عالم نے آنا تھا، جو آپ کے بعد سلطان العارفین نے آنا تھا، جو مجدد رسانی نے آنا تھا، خواجہ باقی بلک، جتنے اہل ایمان نے اس خطے میں تشریف لانی تھی، سرکار کو ایڈوانس اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کی خوشبوئیں ان کی روحوں سے منتقل ہوتی ہوتی حضور کو مدینے میں محسوس ہوتی تھی. احادیث میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سب سے زیادہ کنورسیشن ہوئی معراج کی رات. یہ 50 نمازیں بھی انہوں نے ہی 5 کروائیں. ہے نا بات، اس بات کا علم ہے. بعض کہتے ہیں جو فوت ہو جائے وہ کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا، تو پھر پڑھو 50 نمازاں لگ پتہ جا. تو موسیٰ علیہ السلام بھی تو پردہ کر چکے تھے بظاہر. پھر سرکار کا یہ بھی فرمان ہے، فرماتے کہ جب میں معراج کی رات جا رہا تھا، بہت سے مسئلے واقعہ معراج سے حل ہوتے ہیں، تو میں نے دیکھا جب ملک شام سے گزرا، رائی تو موسیٰ، میں نے موسیٰ کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہیں اور وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں. یصلی، بعض نے کہا درود پڑھ رہے ہیں، بعض نے نماز. حیات ہیں، قبر میں زندہ ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. اور میں نے گزرتے ہوئے قبر کے اندر بھی دیکھا اور حالت اور کیفیت کو بھی دیکھ لیا. تو اللہ جب دکھانا چاہے لِنُرِیَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تو کون آگے رکاوٹ ڈال سکتا. تو معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام ایک موقع پہ بہت روئے. جو انبیاء کی بعثت کا مقصد میں نے شروع میں عرض کیا، اس کی طرف متوجہ ہوں. روئے کیوں؟ بھائی ہیں حضور کے، خانوادہ نبوت سے ہیں، انبیاء کے سرخیل ہیں. کہا میں حسد کی وجہ سے نہیں رویا، یہ میرے آنسو خوشی کے بھی ہیں اور رشک کے ہیں کہ میں نے بھی ساری زندگی کم و بیش 750 سال کے لگ بھگ باختلاف روایات ان کی عمر مبارک ان 12 قبیلوں کو لے کے میں کھپتا رہا بنی اسرائیل کو. کبھی بچھڑے کی پوجا، کبھی شرارتیں، کبھی معصیتیں، ہر طرح کا انہوں نے روا کیا، ستاتے رہے، پٹاتے رہے. تو
یہ میرے قابو نہیں آ سکے جس طرح قابو ہونا چاہیے تھا۔ اس بات سے خوش ہوں کہ اللہ نے آپ کو یہ رتبہ بھی دیا، معراج پہ جا رہے ہیں، اور امت کی کثرت بھی عطا کی، اہل ایمان کی اکثریت بھی عطا کی۔ تو اس بات پہ میں خوش ہو کہ رشک سے میری آنسو نکل رہے ہیں۔ دل تو چاہتا تھا نا میرے بھی اتنے ہی پیروکار، اتنے زیادہ کلمہ پڑھنے والے اس قدر، اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ ایسی بیوی سے شادی کرو جس کے بچے زیادہ ہوں۔ یہ بچے دو ہی اچھے والے اسلامی کنسیپٹ نہیں ہے۔ پریا ٹبر رحمت دا خزانہ، چلو کوئی شرعی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، ایک ہوا کوشش سٹرگل کی آئے کوئی نہیں، لیکن سرکار اس بات سے خوش ہوتے ہیں۔ اس میں بڑے تفصیلی دلائل ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور سے پوچھا کہ آپ نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء جو ہیں صاحبان علم وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ کیا ہے نبی ایٹے نکے تھے چھوٹے نے؟ آپ کی امت کا عالم دین وہ بنی اسرائیل کے نبی کی طرح ہے، کا انبیاء بنی اسرائیل، کمال ہو گئی۔ ساڑا نبی تواڈا عالم دین، اتنا رتبہ، اتنا مقام۔ ایک موقع پہ تو جب سرکار کی تعریف اور آپ کی امتیوں کی تعریف سنی تو تورات میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، ان کی سیرت میں بھی اور احادیث میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کتابیں ادھر رکھ دی، اے اللہ یہ کتابیں سنبھالو، مجھے تو بنی اسرائیل کا نبی نہ بناتا، اپنے آخری نبی کا ادنا امتی بنا دیتا۔ اتنی شان، میرا امتی 500 سال گٹے گوڑے رگڑ دے اور زمین کو کھرچ ڈالے سجدے کر کر کے ناک اور پیشانی پہ 500 سال اس کی عبادت ایک طرف، آپ کا امتی 2 نفل پڑھے لیلۃ القدر کی رات، اس کا رتبہ زیادہ ہو گیا، ثواب زیادہ ہو گیا۔ وہ 2 نفل کعبے میں پڑھے، 1 لاکھ نفل دا ثواب، کتنے سال بنے؟ کیلکولیشن تو کرو۔ 5 نمازیں پڑھی، 5 لاکھ نماز۔ اے اللہ تو مجھے آخری نبی کا امتی بنا دیتا، ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ اللہ اکبر، جتنا سرکار پہ درود پڑھیں خدا کی قسم اتنا ہی تھوڑا ہے۔ حضور کو اپنا ایسا عالم تو دکھائیں جو بنی اسرائیل کے نبی کی طرح ہے۔ تو سرکار نے عالم ارواح سے حضرت امام غزالی کی روح کو بلوا لی، آنا تھا بھی بعد میں، پہلے بلوا لیا۔ یہ ایک ان میں سے ایک ہے۔ حضور امتحان نہ لے لو، لے لو، میں نے پہ ہمیں بات نہیں کی، علم کو اس مرتبے پہ ہوگا۔ دیکھو سرکار اپنے علماء کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اللہ نے آپ کو سارے علم عطا کی۔ ما کان و ما یکون، جو ہو چکا، جو قیامت تک ہوگا، اللہ کو نے سرکار کو سب کچھ آگاہ فرمایا اپنی کرم اور فضل سے۔ اسی لیے وہ بٹن کھول کے تو آپ وہ خوشبو جنت اللہ کی محبت کی ہند سے اور یمن سے محسوس کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ مسموں کا، حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب حدیث سنائی، ہمیں تو ہے بڑا لطف اس وقت تھا کہ اے بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جی میرا نام محمد بن محمد بن محمد بن محمد، میرا نام محمد، والد کا نام محمد، دادے کا پردادے۔ تو کہا کہ میں نے تمہارا نام پوچھا، تو نے پورا شجرہ نسب بتا دیا۔ تو عرض کی سرکار آپ سے اللہ نے پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جواب تو کافی ہے یا عصائی، کہ یہ میرا عصا ہے، میرا ڈنڈا ہے۔ آپ نے کہا یہ میرا ڈنڈا ہے، میں اس سے بکریوں کو ہانکتا ہوں، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، میں اس سے کتوں بلوں کو دور رکھتا ہوں، اور بھی بہت سارے کام لیتا ہوں۔ سوال ایک تھا، آپ نے ڈنڈے کا پوری کارگزاری پورا شجرہ نسب بتا دی۔ موسیٰ علیہ السلام ہکا بکا ہوئے تو سرکار نے امام غزالی کی پشت پہ ہاتھ رکھا، اے غزالی خاموش خاموش، یہ بارگاہ کلیم اللہ ہے۔ ادب
خاموشی۔ تو یہ آپ کی سیرت میں لکھا، جب ان کی ولادت باسعادت ہوئی تو کمر پہ جو معراج کی رات سرکار نے ہاتھ رکھا تھا وہ پنجہ بنا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو ہند سے سرکار نے فرمایا مجھے اللہ کی محبت کی خوشبو آتی ہے۔ یمن سے کہا تو اس میں سے ایک کا ذکر بھی کر دیا، حضرت سیدنا ویسے کرنی، سید تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمۃ اللہ علیہ۔ تو پاک و ہند میں پھر قیامت تک جتنے بھی اہل حق اہل ایمان، سرکار نے حضرت امام مہدی کی تفصیلات سے آگاہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی تفصیلات سے آگاہ کیا، ایک ایک شے جو کھول کھول کے بیان کی۔ تو ان پاکیزہ نفوس میں میرے شیخ اور مرشد، ہم سب کے مرشد و مربی امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ہماری دیکھو خوش نصیبی، ان کا تعلق ہمارے ہی صوبے سے، صوبہ پنجاب سے۔ آج کل وہ مشرقی پنجاب میں چلا گیا، پہلے یہ متحدہ جب پنجاب تھا دلی سے کابل تک، تو یہ سارا علاقہ جو ہے، تو حضرت امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ 28 صفر المظفر، آج 29 محرم الحرام ہے، تقریباً ایک ماہ بعد جو ہے وہ آپ کا یوم وصال ہے، اور ایک بہت بڑا اجتماع آپ کے قبر نور پہ بھی ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں آپ کے جتنے متعلقین اور متوسلین ہیں وہ آپ کے ذکر خیر کی محافل، مجالس، جلسے، کانفرنسیں، اور آپ کی سیرت اور کردار اور خدمات کے حوالے سے ان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ یہ زندہ قوموں کا وتیرہ ہے۔ میں نے ابن خلدون کا ذکر کیا، کسی نے پوچھا کسی قوم کو زندہ رکھنا ہو تو کوئی گر بتاؤ، اس نے کہا ویری سمپل جو ہے وہ سٹیٹمنٹ ہے، جو قوم اپنے محسنین کے ذکر کو نہیں مٹنے دیتی، نہیں مرنے دیتی، وہ کبھی نہیں مرتی نہ مٹتی۔ اپنے محسنین کا ذکر کرو۔ ہم ہر سال 25 دسمبر کو کیوں یوم قائد اعظم مناتے ہیں؟ بس ٹھیک ایک دفعہ منایا تھا، پونجا جناح نے، ٹھیک ہے، ہر سال وہ ہمارے محسن ہیں۔ تیرے خیال سے ہے دل شاد ماں ہمارا، تازہ ہے جاں ہماری، دل ہے جواں ہمارا۔ تیری ہی کوششوں سے آزاد ہم ہوئے ہیں، خوشیاں ملی ہیں ہم کو، دل شاد ہم ہوئے ہیں۔ ہم سو رہے تھے تو نے آ کر ہمیں اٹھایا، جگایا، بھٹکے ہوں کو منزل کا راستہ دیا۔ ہم 7 نومبر قائد اعظم علامہ اقبال کا بھی دن مناتے ہیں، کیوں؟ محسن ہے ہمارے۔ اور کیا کہیے کہ روشن تر تیرا احوال ہے، تو بلند اقبال، ساری اقبال، خوش اقبال ہے۔ حضرت اقبال نے ہمیں آزادی کا تصور دیا، ساری زندگی وقف کی، اور نوجوان نسل کو بیدار کیا، تیار کیا آزادی کی جدوجہد کے لیے، جنگ کے لیے، ہر محاذ پہ لڑے۔ اچھا، آپ کی یہ بات علم میں ہوگی کہ غازی علم دین شہید، جن کا ایک ضرب المثل ایک استعارہ ہے، جن کا نام، ان کو میاں والی جیل میں پھانسی دے کر دفن کر دیا گیا تھا، قبر بنا دی گئی تھی۔ علامہ اقبال نے اپلیکیشن دی تھی مولانا ظفر علی خان کے ساتھ مل کے کہ ہم اس کو، کیونکہ لاہور اس کا آبائی شہر تھا، لاہور میں پیدا ہوا، لاہور میں ہی بڑا پلا پوسا، تو یہیں ہم اس کی قبر بنائیں گے۔ انگریز نے کہا بہت بڑا فتنہ ہو جائے گا، راج پال اور ہندو یہ ہر طرح شورش کریں گے، یورش ہوگی، خانہ جنگی بھی ہو سکتی ہے۔ تو علامہ اقبال اور ظفر علی خان اور ایک اور انصاری صاحب تھے، انہوں نے پھر ضمانت نامہ لکھ کے دیا تھا۔ اگر ایک پتا بھی ٹوٹ گیا
ایک سڑک کی اینٹ بھی ہل گئی تو ہم اس کے جواب دیں۔ یہ سرکار کی محبت کا پیغام ہے، پروگرام ہے، کسی قسم کا کوئی فتنہ نہیں ہوگا، مسلمان مشتعل نہیں ہوں گے، امن اور سکون سے یہ سارا عمل پایا تکمیل کو پہنچے۔ قائد اعظم نے تائید کی، تو پھر میاں والی جیل سے، وہاں قبرستان سے ان کی قبر کشائی کر کے ان کا تابوت پھر لاہور میں لایا گیا، اور سید دیدار علی شاہ صاحب نقشبندی مجددی انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جس وقت وہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ اب ان کی بقول کہ یہ میں بات تمہیں کیسے بتاؤں، بعد میں انہوں نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ خود قبر میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، وہ کھڑے۔ چند خوش نصیب ہیں جن کی تدفین کے لیے سرکار خود قبر میں اتر گئے تھے، جن میں ایک حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ شیر خدا کی والدہ ماجد۔ قبر کے اندر آپ خود تشریف لے گئے، بلکہ پہلے لیٹ گئے، وہاں محبت دیکھیں، پیار دیکھیں۔ اللہ اکبر، حضرت ابو طالب کی شریک یاد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ماجدہ، تو اپنے ہاتھوں سے تجہیز و تکفین جنازہ جو ہے، تو میں نے دیکھا کہ خود سرکار تشریف فرما، اپنے عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا جھوم کے نکلے۔ تو حضرت یہ غازی علم دین شہید اور کتنے علماء نے قسم کھا کے یہ بات بعد میں بیان کی کہ ہم نے غازی علم دین شہید کے جنازے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو شریک دیکھا۔ اللہ کی اذن سے ان کی ارواح مقدسہ مطہرہ بھی شریک ہوئی۔ تو یہ جو محبت کے نظام ہیں یہ آگے چلتے ہیں۔ تو سرکار کو ہند سے جو خوشبوئیں آئی تھیں، ان پاک نفوس میں ایک نفوس قدسیہ حضرت امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ قائد اعظم علامہ اقبال ہماری نظر میں بڑی معتبر شخصیات ہیں، آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ قائد اعظم بھی متحدہ ہندوستان کے حامی تھے، کانگریس کے رکن تھے۔ سریندر ناتھ بیزنجی جو سب سے بڑا ہندوؤں کا لیڈر تھا، ان کے گہرے دوست تھے، گوکھلے کے جگری دوست تھے، دادا بھائی نیرو جی کے پرسنل سیکرٹری تھے، تو سب سے بڑا ہندو تھا، پارسی تھا، لیڈر تھا ایک۔ علامہ اقبال بھی اسی نظریے کے عمل تھے، آپ کے علم میں یہ سب متحدہ قومیت، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی وہ گلستہ ہمارا۔ جس طرح ہم لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدا۔ وہ ایک پتنی باجی ارشد مہر کیا نام اس کا، اس نے یہ لپے آتی اتنا خوبصورت طریقے سے وہ گایا ہوا ہے کہ وہ دل کرتا سنتے رہیں، ہمیں ارشد۔ تو جس طرح ہم یہ ترانہ پڑھتے اور سنتے ہیں، تو ہندوستان میں بھی ایک ترانہ پڑھا اور سنایا جاتا ہے بچوں کو ہر روز سکولوں میں۔ وہ کون سا ہے؟ یہی علامہ اقبال کی نظم ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ چمنستان۔ ایسی تعریف کی ہے کہ آج تک کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی بھارتی، کوئی کانگریسی بھی نہیں کر سکا۔ یہ علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ انقلاب کہاں سے آ گیا؟ یہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کہتے کہتے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، نہیں بھائی، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا۔ اس وقت ملک پاکستان پہ جو پیغام دیا گیا ہے وہ ایک انتہائی آزمائش اور ابتلاء کا ماحول ہے، اور سرکاری سطح پہ بھی ہنگامی حالات کا اعلان ہو چکا ہوا ہے کہ سیلاب کی تباہ کاریاں جو ہیں
وہ انتہائی خطرناک صورت اختیار کر چکی ہیں۔ اللہ اس قوم پہ رحم کرے اور سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں زندہ مویشی، گائیاں، بھینسیں اور بے شمار جو ہے بکریاں اور باقی جو اونٹ وغیرہ وہ اس پانی کی نظر ہو گئے، اور بے شمار جو ہیں وہ زندہ جاگتے ہوئے انسان، معصوم بچے، خواتین، وہ سیلاب ان کو بہا کے لے گیا، اور بہت تیزی سے اس کے اثرات بد جو ہیں وہ پھیلتے جا رہے ہیں۔ تو ان حالات میں ہم مسلمان بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، میرا اور آپ سب کا فرض بنتا ہے کہ اپنے اپنی سطح پہ نہ صرف دعا کریں بلکہ ان سیلاب زدگان کے لیے جو لوگ تگ و دو کر رہے ہیں، جو حکومتی کاوشیں ہیں۔ ایک تو اچھا اقدام ہے کہ حکومت 5% سب سرکاری ملازموں کی تنخواہوں میں سے بھی لے رہی ہے تاکہ ان ہنگامی حالات میں ان مستحقین کی، ان مجبوروں کی مدد کی جائے، اور اس کے علاوہ جو صاحب ثروت، صاحب حیثیت لوگ ہیں ان سے بھی اپیل کی ہے، اور خاص طور پہ جو بیرون ملک کے اندر بہت سارے پاکستانی ہیں جن کو اللہ نے یہ سعادت دی ہے، مالی آسودگی ہے، تو وہ اس غم اور دکھ کی گھڑی میں ان سارے سیلاب زدگان کے ساتھ شامل ہوں، حکومت کی کاوشوں کا بھی وہ خیر مقدم کریں، تعاون کریں، اور جتنی تنظیمیں جو ہیں اپنے سطح پہ جہاں جہاں کوئی کوشش کر رہا ہے ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے لیے عطیات بھی دیں، بستر، کمبل، خوراک، جو وہ طلب کر رہے ہیں اپنی توفیق اور حیثیت کے مطابق۔ یہ ہمارا قومی فریضہ ہے، یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، مجھے کہنے دیے یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے۔ آفت دنیا کے کسی حصے میں آئے، جو انسان ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، جان یکساں ہے، ہر جان کی حفاظت اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ جس نے ایک جان کو بچا لیا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے سارے انسانوں کی جانوں کو بچا لیا۔ تو ایک جان کو بچانا یہ بخشش کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کی بارگاہ سے رضا جیتنے، جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تو بہت ساری انسانیت اس وقت پریشان حال ہے، خاص طور پہ بلوچستان کے اندر، سندھ کے اندر، اب پنجاب اور کشمیر میں بھی مجھے پتہ چلا وہاں بھی دریائے نیلم نے کافی تباہی پھیلائی ہے۔ تو ان حالات میں ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری ادا بھی کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، اور اس دکھ اور مصیبت کی گھڑی میں اپنے ان ہم وطنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کریں اور ان کے دست و بازو بھی بنیں۔ جس درجے میں بھی ہم اپنا اس کار خیر میں حصہ لے سکتے ہیں، یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی اس طرح لوگ آتے تھے، آپ فرماتے تھے جو کچھ ہے لے آؤ گھروں سے۔ تو سارے اہل مدینہ صحابہ کرام، کسی علاقے میں آفت آئی، قحط پڑا، حالات خراب ہوئے، ایک ایک انہوں نے بستر، بوری، ہر شے اٹھا کے، اور غزوہ تبوک میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی، دھاگا اور کپڑے بھی سارے گھر کے لے آئے، اور دیگر صحابہ نے بھی۔ تو ان حالات میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے اپنی خدمات پیش کرنا یہ ہمارا قومی فریضہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں قبر پہ حاضر ہوں اپنے ایک دوست کے ساتھ، انہوں نے جو کیفیت تفصیل سے لکھی، ان کی سیرت میں ایک ایک حرف و محفوظ ہے، اور سند کے لیے یہ کتابیں بھی موجود ہیں، یہ نظم بھی موجود ہے۔ تو پہلے میرا دوست اندر چلا گیا، میں باہر کھڑا رہا، پھر اللہ جانے مجھے ایک کشش سی ہوئی اندر سے، میں آہستہ آہستہ میں بھی قبر کی جو سنت طریقہ رائٹ سائڈ پہ، ایک سائڈ پہ بیٹھ جانا یا سرانے کی طرف، تو مجھے یوں لگے جیسے کہ میرا دل کھرچ رہا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے نہیں پتا میرے آنسو جاری ہو گئے، پھر ایک ہچکی سی بند گئی، اور ایک ایسا باطن کا نظام میرے قلب سے رواں ہوا کہ جو ناقابل بیان ہے، اور دیر تک میں شدت احساس اور غم سے روتا رہا، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتا رہا۔ تو اس کے بعد پھر جو میرے قلب سے ہزار چشمہ تیری سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کر،
لوگ سمجھتے ہیں کہ قبر سے کیا ملتا ہے، یہ علامہ اقبال سے جا کے پوچھیں، حضور کی خدمت میں جو سلام پیش کرتے ان سے جا کے پوچھیں۔ اللہ کے اذن سے سرکار نے فرمایا قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو اہل ایمان کی قبور جنت کے باغوں کی طرح ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جنت کی کھڑکیاں قبر میں اللہ کھول دیتا ہے۔ میرے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ 200 زندہ اولیاء کو مل کے جو آپ فیض لے سکتے ہیں، ایک اہل ایمان کے قبر پہ سنت طریقے سے حاضری دینے سے تمہیں 200 زندہ اولیاء سے زیادہ فیض اور فائدہ وہاں سے مل سکتا ہے، اگر کوئی لینے والا ہو۔ فیض ملتا ہے، یہ برحق ہے، ہمارا یہ موضوع نہیں، لیکن علامہ فرماتے ہیں کہ اب میرے دل کی دنیا بدل چکی تھی، وحدت الوجود کی تنگ گھاٹی سے وحدت الشہود کی شاہراہ پہ آ چکا تھا۔ وہ قومیت کے محدود تصور سے اب جو ہے وہ ایک عالمگیر تصور جو اسلام نے پیش کیا کہ انما المؤمنون اخوہ، پھر اسی لیے انہوں نے کہا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ تو یہ ساری باتیں اس وقت بھی ظاہر ہوئیں۔ تو حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ میرے وہ دل کی ایسی کایا پلٹی کہ پھر میں نے تائب ہوا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا۔ یہ دو قومی نظریہ جس کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں، یہ بعد میں پیش ہوا ہے۔ قائد اعظم بھی بعد میں تائب ہو کے اس طرف آئے۔ 1909 کے اندر مسلم لیگ تو 1906 میں بن گئی تھی، 1909 میں قائد اعظم شامل، 1913 میں آ کے انہوں نے یہ علیحدہ قومیت کی بات کی، 1916 میں پھر ہندوؤں سے وہ معاہدہ لکھنؤ کے اندر منوائی یہ بات۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے یہ میرے اندر وہ اسلام کا عالمگیر جو تصور ہے کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہم وطن ہے سارا جہاں۔ اچھا، اس سے پہلے کا بھی شعر سن لیں۔ علامہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، سچ کہہ دوں برہمن گر تو برا نہ مانے، تاکہ پکچر پوری واضح ہونے سے، سچ کہہ دوں برہمن، برہمن یہ بڑی ذات ہے دو کی، یہ موہن داس گاندھی اور جو نہرو ہے یہ سارے برہمن تھے۔ سچ کہہ دوں برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم کدے کے بت ہو گئے پرانے۔ وہ پتھر کی بورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہاں ذرہ دیوتا ہے۔ تصور کریں کدھر جا، خاک وطن کا، وطنیت کا عقیدہ، خاک وطن کا مجھ کو ہاں ذرہ دیوتا ہے۔ اور بعد میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی طرز لطف و ستم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی۔ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ یہ علامہ نے بعد میں دیا تھا۔ یہ دو قومی نظریہ مجدد صاحب کے کہتے ہیں کہ میرے دل کی دنیا بدل دی انہوں نے جو وحدت الشہود کا، اس وقت بھی اکبر کا کیا نعرہ تھا؟ ہندو، سکھ، مسلم، عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی، یہی تھا نا۔ کانگریس کا بھی یہی نعرہ تھا، مسلم لیگ کا یہ نہیں تھا۔ مسلم لیگ کا کیا نعرہ تھا؟ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ بعد میں قائد اعظم اور علامہ اقبال نے، یہ مجدد صاحب کا فیض ہے۔ وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار،
اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، وہ خاک جس میں لیٹا ہوئے صاحب اسرار، گردن نہ چکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس سے گرم سے گرمی حرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ پھر اسی پہ اکتفا نہیں کیا، پھر جولی پھیلا کے دعا کی، لا ایک بار پھر وہی بادہ و جام ہے ساقی، کہ ہاتھ آجے مجھے میرا مقام ہے ساقی۔ 300 سال سے مجدد صاحب کے وصال کو اس وقت 300 سال گزر چکے تھے، اور کوئی ایسا درویش نہیں ہے جس کو 300 سال، یعنی مجدد صاحب کے علاوہ کوئی سی اور پہ فٹ آتا ہی نہیں ان کا یہ شعر۔ 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے کہ تیرا فیض و عام ہے ساقی۔ یہ ساقی نامہ ان کا مشہور ہے۔ شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا۔ بڑا طویل جو ہے وہ آپ کلام پڑھیں۔ تو پھر علامہ نے مزید یہ کہا کہ جب ہوش و واس قائم ہوئے، اے مولا اگر اس مزار پہ حاضری کے صلے میں اگر تو مجھے بیٹا عطا کرے تو میں اظہار تشکر کے لیے پھر بیٹے کو لے کے بھی حاضری دوں گا، کہ واقعی جو فیض آیا ہے وہ مستحکم ہے۔ کہتے ہیں اللہ نے کرم کیا، سال بعد پھر جوید اقبال جو چیف جسٹس بھی رہے پاکستان کی عدالت کے، اللہ نے وہ مجھے بیٹا دیا، اور جب 4-4.5 سال کا وہ انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ہوا، پھر میں آ کے 1 ہفتہ آپ کے مزار پہ حاضری بھی دی، 1 ہفتہ رہ کر گیا۔ تو یہ امام ربانی کے دور میں جلال الدین اکبر نے یہ نعرہ لگایا تھا۔ تو اللہ نے آپ کو اس وقت کی جو خرافات ہیں، تفصیل کا وقت نہیں، بس بات کو سمیٹ دوں، دل تو کچھ اور تھا لیکن توجہ اس طرف چلی گئی۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، جلال الدین اکبر کے لیے ایک محضر نامہ تیار ہوا، اور جو ایران امپورٹڈ اس وقت جو مجتہدین اور ان کے مائدین تھے، جن میں ملا مبارک ناگوری، ابو الفضل فیضی اور شریف عاملی، عبداللہ شوستری وغیرہ، یہ پورے ایک جو جماعت، کیونکہ نور جہاں کا تعلق وہاں سے تھا، اپنے ساتھ وہ لائی تھی یہ ساری جو ہے اپنی باقیات کو، اور وہ اس کی محبوب ترین بیوی تھی۔ اور تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی دربار میں جہانگیر کے ایک مقدمہ آیا، جس وقت مجدد صاحب کی کاوشوں سے ہندوستان کی کایا پلٹ رہی تھی تیزی سے۔ تو مقدمہ یہ ہوا کہ اس مجتہد نے یہ کہا کہ جب تک سے مجھے اس بات کا نعوذ باللہ پتہ چلا ہے کہ جس کو عمر کہتے ہیں وہ اس کا نام بھی عمر ہے، جو حضور کے پہلو میں لیٹا ہوا ہے، تو میں اپنی عمر سے بیزار ہو گیا۔ اب یہ سری گستاخی تھی، بے ادبی تھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ تو شکایت ہوئی، انہوں نے کہا تم نے ایسا کہا ہے؟ اس نے کہا یہ تو لکھی ہوئی بات ہے، میرے سے یہ بات ہوئی ہے، میں اس کا سر قلم کر دوں۔ اب نور جہاں پیچھے بیٹھتی تھی، اس کا طریقہ تھا کہ وہ چادر کھینچتی تھی، جو فیصلہ چینج کروانا ہوتا تھا۔ کہا کہ تو نے میرے پیر و مرشد کے آباء و اجداد جو ہیں، مجدد صاحب فاروقی نسل تھے، میرے آباء و اجداد، میرے پیر و مرشد کے آباء و اجداد کی توہین کی ہے، اور اس کے بارے میں ایسی نازیبہ بات کہی، گستاخی بے ادبی کی ہے، تیری سزا کم از کم موت ہے۔ تو نور جہاں نے وہ پیچھے سے چادر کھینچی، تو اس نے چادر کو جھڑک دیا، پھر تھوڑا سا آگے ہو کے اس نے قمیض کھینچ، اس نے قمیض کو بھی جھڑک دی۔ پھر جو تاریخ میں لکھا، اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھا کہ یہ میرا بلوایا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا جانم، وہ فارسی کا لفظ مجھے تو نہیں یہاں، جانم یہ معاملہ جو ہے یہ غیرت کا نہیں، یہ ایمان کا ہے۔ اگر آج اس کو میں سزا نہیں دیتا، میرے اپنے پلے کچھ نہیں رہتا، تیرے ساتھ تجھے میں نے جو محبتیں دی ہے، ایمان تیرے سپرد نہیں کیا، دل دیا ہے ایمان نہیں دیا، ایمان کا تقاضا میں اس کی خود گردن اتاروں اس شیطان کی۔
تو اتنا بڑا انقلاب امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ساری حیات طیبہ جو ہے، دیکھو ہمارے لیے پاک و ہند کی سرزمین میں ایک آئیڈیل صوفی جو ہے، اگر کسی کو ہم بنا کے پیش کر سکتے ہیں، ہر سال میں آپ کے ذکر خیر میں یہ بات عرض کرتا ہوں، ضیاء الحق نے سروے کرایا، 3 علماء کو دنیا کے مختلف خطوں میں بھیجا، اور یہ روسی، ترکستان، چائنا کی طرف بغیر انڈکلیئرڈ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اور دیگر 3 اور جو 3 کا ایک گروپ بنا کے کہ پاکستانی قوم کو ایک ایسا ہیرو دیں، ایک تو یہ متحد اور منظم ہو جائے، پوری دنیا میں چھا جائیں۔ یہ عرب کنٹریز بھی جو ضیاء کے مخالف کچھ ہوئے تو اس کے پیچھے بھی یہی فکر تھی کہ یہ قیادت لے کے جا رہا ہے ساری، اور کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے۔ یہ ایٹمی طاقت ہونے نے یہ بات ثابت کر دیا، اب تو ڈنڈا ہے کہ سونے قریب ہے کہ خدا۔ اس نے کہا جناب خدا تو پتہ نہیں کب نظر آئے گا کہ سونا زیادہ قریب۔ تو اب کیونکہ ضیاء صاحب کا وہ ڈنڈا موجود تھا، تو اب تو یہ ایٹم بم موجود ہے، اب تو سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی اس وقت قوت کون ہے عسکری طور پر۔ یہی بیماری لگی ہوئی ہے پاکستان کے ایٹمی توانائی کے پیچھے جو لگے ہوئے ہیں۔ تو کوئی ایسا ہیرو مل جائے کہ سب مسلمانوں کو اس کے جھنڈے تلے جمع کرے۔ ان علماء نے پوری دنیا میں ریسرچ کی، تحقیق کی، روس بھی گئے، چائنا بھی گئے، ترکی بھی گئے، روم بھی گئے، ایران بھی گئے، سارے ممالک میں پھر کے انہوں نے کہا بابا ضیاء الحق ایک شخصیت ہے جس پہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو متحد و منظم کیا جا سکتا ہے، اور جس کے قیادت اور سیادت اور تحقیق اور خدمات کے ہر مسلمان معترف ہیں، وہ صرف شیخ احمد سرندی مجدد الثانی نے، جن کی مجددیت پہ سارے کلمہ پڑھنے والے متفق بھی ہیں، متحد بھی ہیں اور منظم بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے شریعت اور طریقت دونوں کو ملا لیا، علماء اور صوفیہ کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر لیا۔ اچھا، اپنی صلاحیتوں کو ہندوؤں کو کچلنے پہ نہیں صرف کیا، مسلمانوں کے تربیت اصلاح پہ صرف کیا۔ کئی سال گوالیار کی جیل میں بھی بند رہے، اور اکبر کا وہ جو تصور تھا کہ رام اور رحیم ایک ہے، قرآن اور پران ایک ہے، کعبہ اور کاشی ایک ہے، ہندو اور مسلم ایک ہے، خبردار یہ ایک نہیں ہے، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، اور رام تو اللہ کا، یہ تو ایک اللہ کی کمینی مخلوق ہے، رحمان تو اللہ کا صفاتی نام، قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، پران تو ہندوؤں کے بتوں کے بھجن ہیں، کعبہ اور کاشی میں کیا فرق؟ کعبہ تو خلیل اللہ نے بنایا، یہ اللہ کا گھر ہے، کاشی ہندوؤں کا ایک مندر و بت، اور ہندو اور مسلمان ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان ایک خدا کو پوجتا ہے، یہ 1 کروڑ خداؤں کو پوجتے ہیں۔ کوئی حیا کرو، عقل کو ہاتھ مارو۔ تمہیں جنہوں نے یہ لقب دے دیا کہ تو عاقل ہے، عالم ہے، عادل ہے، مبالغہ میزی کی ہے، خوشامد کی ہے، فلیٹنگ کی ہے، تمہارا یہ سٹیٹس نہیں ہے سید القوم و خادم۔ تو اس نے جو دین اکبری ہے، یہ تو تاریخ کے سارے لوگ جانتے ہیں۔ اب آخری بات عرض یہ کر رہا ہوں کہ مجدد پاک نے اپنا ٹارگٹ کیسے اچیو کیا۔ جس وقت اکبر مر گیا، جہانگیر کا دور شروع ہوا، آپ کو دربار میں بلایا، آپ نے دین محمدی کی ترجمانی کی، قرآن و سنت کے موقف کا پہرا دیا، تو پھر جہانگیر کو احساس ہوا بعد میں کہ میں بہت بڑی خطا کر بیٹھا۔ آپ نے اس کو جو نکات لکھ کے پیش کیے جیل سے باہر نکلنے کے لیے، جس طرح یوسف علیہ السلام نے جب اس کو امون عتب نے کہا کہ تم آزاد ہو آج سے، تم نے اتنی اچھی خواب کی تعبیر کی ہے، انہوں نے کہا میں نے نہیں آزاد ہونا۔ وہ پریشان تھا کہ یہ ہوتا نہیں کہ بادشاہ وقت جس کی آزادی چاہے اور وہ آزاد ہونے کے لیے شرط لگائے۔ مجدد صاحب ہے میں نے نہیں جیل سے نکلنا، کیونکہ اس کی ساری سلطنت ڈگمگا گئی، جو تاریخی حقائق ہے، منتخب تواریخ دیگر تاریخی کتابوں میں پڑھی۔
کیونکہ آپ کے مریدین خلفاء نے بغاوت کر دی، جہلم کے قریب پکڑ لیا انہیں۔ تو آپ نے کہا میں شرطیں پیش کروں گا۔ آپ نے وہ جس کا لبے لبات کہ 14 کے قریب شرائط ہیں، ان میں پہلی شرط تھی دین اکبری کی ساری خرافات کو فوراً جو ہے وہ آگ کے اندر جھونک دو، شریعت محمدی کی پورے طور پہ ترویج کرو، اور ہندوؤں کو کلیدی اسامیوں سے دور کرو، اور جتنے بھی خرافات جس کا تھوڑا سا ذکر جو ہے اس نے خنزیر اور کتوں کی تعریف کے لیے بے شمار جو ہے وہ عقائد و تصورات دیے جلال الدین اکبر نے، پردے کے حکم کو ختم کر دیا، شراب کے حلال ہونے پہ بادشاہ کو سجدہ کرنا لازمی قرار دیا، اور سرکاری خطوط پہ بسم اللہ شریف کی بجائے اللہ اکبر لکھتا تھا۔ پوچھتے تھے کیوں کہتے ہیں اللہ آگے اکبر میں اکبر، یعنی اشارہ اس طرف تھا، میں نمائندہ ہوں اس وقت اللہ کا، جس طرح وہ ان کا تھا نا منگولوں کا کہ ٹینگری جو ہے وہ دیوتا ہے، اور جو ان کا جو تھا وہ ہلاکو خان وہ اس کا ٹینگری کا اکیلا نمائندہ ہے زمین کے اوپر۔ تو وہ کہتا تھا وہ اللہ ہے میں اکبر ہوں، تو لہذا وہ میں ہی ہوں۔ غسل جنابت کو اس نے معطل کر دیا، غیر ضروری کہا، قانون نکاح کی ساری جو شرعی شرطیں کی بدل کر ہندو عورتوں سے ان سے نکاح اور شادی کا، بلکہ خود اس نے پریکٹیکلی سارا کچھ کیا۔ گنگا جل جو ہے اس کو اس نے معتبر قرار دیا، بخشش کا ذریعہ، اور رکشا باندھنا، ہندوؤں کی جتنی رسمیں ہیں ہندوی علوم کے ساتھ عقیدت کرتے ہوئے مہابھارت جو مرا گھوڑا تھا اس کو دوبارہ زندہ کر دیا، عربی سے نفرت پیدا کر دی، اور زکوٰۃ کے نظام کو معطل کر دیا، سلام کہنے کے بھی لیے السلام علیکم کی بجائے جل جلالہ وہ اس نے نیا جملہ دے دیا، اور لوگوں کو بیعت کرنا شروع کر دیا، دعویٰ اجتہاد کر دیا، الف ثانی کا تصور پیش کیا کہ میں مجدد الف ثانی ہوں، میں دین کی تجدید کر رہا ہوں۔ داڑھی شریف کو اس نے یہ جو ہے کہا کہ یہ بدعت ہے نعوذ باللہ، اور یہ تفرقہ بازی کا ذریعہ ہے، اور اذان کو سر عام کہنے پہ بھی اس نے پابندی لگا دی، سود اور جوے کو حلال کر دیا، گنگا جل معتبر سمجھا، دین اسلام کی تحقیر شروع کر دی، حضور کے معجزات کا سر عام مذاق اڑانے لگ گیا، مقام نبوت کی اہانت کی، حضور کے اسماء مبارکہ سے وحشت کا اظہار کیا، اور ہندوستان کو اس تباہی اور بربادی کے اسلامی طور پر لے آیا کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے ہندو اور مسلمان میں تمیز مشکل ہو جائے۔ صوفی اخام نے پوجا پاٹ شروع کروا دی، اسی طرح علماء جو ہیں وہ علماء سو کے زمرے میں جانا شروع ہو گئے، عمراء جو ہیں وہ بھی دین متین سے غافل ہو گئے، حکمران طبقہ وہ اپنی عیاشیوں میں اور اپنی کرسیوں کو مضبوط کرنے میں لگ گیا۔ تو امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس میں کوئی ایک بھی ایسی نہیں کہ مجھے یہ عہدہ دے دے، مجھے یہ اقتدار دیں، مجھے وہ دے دے، مجھے وہ دے دے، کوئی شے اس میں شامل نہیں کی۔ دین محمد جتنی مساجد کو گرا کے مندر بنائے مساجد بناؤ، اور ذبیحہ گاؤں پہ پابندی فوراً ختم کرو، اور یہ جتنے تیرے باپ نے قوانین بنائے سب کو معطل کرو، فوری طور پہ کالعدم کرو۔ تو پورا جو اقامت دین جس کو کہتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ طیبہ، پھر اس تشریحات کے لیے آپ نے توحید کا حقیقی تصور جو ہے وہ رسالہ تحلیلیہ، حضور کی ختم نبوت اور مقام نبوت کا حقیقی تصور جو ہے وہ رسالہ ثبات النبوہ، اور طریقت کی جتنی منزلیں ہیں اس کے لیے مبدا اور معاد، اور زبدۃ المقامات، اور حضرات القدس، اور 536 مکتوبات شریف جس میں پورے دین کی عملی تصویر وہ آپ نے پیش کی، اور پھر ایک ایسی جماعت تیار کی۔ میں نے چند ایک نام جو ہے وہ پوری، کیونکہ میرا یہ تھیسس بھی رہا ہے الحمدللہ۔ اچھا، ایک اعتبار سے دیکھیں، حضرت آپ کے جو پیر و مرشد تھے خواجہ باقی باللہ دہلوی، ان کا ذکر نہ کرنا یہ شاید بخل میں نہ آ جائے۔ آپ 971 ہجری میں آپ کی ولادت ہے، پیر و مرشد کی بھی ولادت 971 ہجری ہے۔
آپ کی عمر مبارک 63 سال ہے مجدد صاحب کی۔ خواجہ باقی باللہ دہلوی کی عمر مبارک تبھی جو تھی وہ 40 سال ہے۔ آپ 4 سال جو ہے وہ فیروز شاہی قلعہ دلی میں رہے خواجہ باقی باللہ دہلوی۔ آپ کے پیر و مرشد کو انہوں نے اپنی خواب سنائی خواجہ مکنگی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ میں نے ایک طوطی دیکھا میرے کندھے پہ بیٹھا ہے، وہ میرے منہ میں شکر ڈالتا ہے، میں اس کے منہ میں شکر ڈالتا ہوں یا چوری ڈالتا ہوں۔ فرمایا یہ ہندوستان کا پرندہ ہے، تیرے سلسلہ طریقت میں ایسا ایک شہباز آنے والا ہے، ایسا مرد وحید آنے والا ہے، وہ مرید ہو کے تیرے مشن کو آگے پھیلائے گا، تو شیخ ہو کے فیض دے گا اور وہ مرید ہو کر تیرے نام اور تیرے مشن کو بام عروج تک لے جائے گا۔ اسی لیے خواجہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ شیخ احمد سرندی وہ آفتاب و مہتاب ہے کہ جس کی روشنی میں میرے جیسے کئی باقی بیلا گم ہیں۔ یہ آپ کی کسر نفسی ہے، یہ کتمان حوال ہے۔ آپ نے آپ کے 2 بنیادی وصف جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو اپنے احوال کو آپ چھپاتے تھے، اور دوسرے نمبر پر آپ انتہائی عاجز اور انکساری سے پیش آتے۔ دیکھو خواجہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جس پہ سب سے زیادہ ہندوستان میں PhD ہوئی ہیں، اب تو مجدد صاحب پہ بھی BCO الحمدللہ ہوئے لوگ، تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی خواب میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو یہاں بیٹھا ہے اور ایک ولی کامل جو ہے وہ آیا ہوا ہے، جاؤ اس کے پاس جا کر اکتساب فیض کرو۔ عبدالحق محدث دہلوی نے 17 خطوط پیر و مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی کی خدمت میں آئے، بیعت کی، فیض لیا۔ 17 ان کے مکتوبات ہیں اور تفصیلی مکتوبات ہیں، یہ نہیں کہ 2 4 5 10 جملوں میں، جس میں انہوں نے ہر قدم پہ اپنی شیخ سے رہنمائی لی، ہر قدم پہ آپ نے اپنی شیخ کی عظمت بزرگی کا اظہار کیا۔ تو خواجہ باقی باللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ صرف 4 سال ہندوستان میں رہے۔ وصال سے پہلے کہا میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، اب میرے خلفاء، میرے مریدین، میرے صاحبزادگان سارے کے سارے میں شیخ احمد سرندی جو ہے میں ان کے سپرد کرتا ہوں، میں اللہ حافظ، میری ڈیوٹی پوری ہو چکی۔ تو ان 4 قلیل سالوں میں خواجہ باقی باللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خلفاء تیار کیے، یہ ساری معتبر کتابوں میں کوئی ہوائی فائر نہیں ہے۔ مولانا محمد یوسف سمرقندی، شیخ نور محمد پٹنی، مولانا عبد الباری بدایونی، خواجہ محمد صدیق کشمی، مولانا عبد الاحد لاہوری، حضرت مجدد الفسانی، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت شیخ فرید بخاری جس کو نواب مرتضیٰ خان جن کا نام ہے، شیخ احمد بکرمی، شیخ مرتضیٰ سنبلی، شیخ نعمت اللہ جون پوری، شیخ نور الحق بن عبدالحق بھی آپ کے مرید ہوئے، آپ کا صاحبزادہ بھی پھر آپ کا مرید اور خلیفہ ہوا، کلیج خان گورنر لاہور، مرزا عبد الرحیم خان جس کا لقب تھا خانِ خانہ، صدر الصدور خواجہ اسام الدین والی دکن، بے پناہ شہزادے اور شہزادیاں۔ تو آپ 4 سالوں میں ایسا کام کر کے جو 4 صدیوں میں بھی مخلوق خدا اور علماء سے کرنا مشکل۔ پھر آپ کے اسی مشن کو مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے کس طرح کا انقلاب کیا، وہ سارا دیکھو آپ 14 سلاسل طریقت کے پیر معزون تھے۔ سب سے پہلی خلافت چشتی سلسلے کی، دوسری قادری سلسلے کی جو حضور غوث اعظم نے بھیجی تھی، حضرت شاہ سکندر کیتھلی کے ذریعے، پوری تاریخی حقائق ہیں، ایک نہیں، میرے پاس کوئی 71 کتابوں کے ریفرنسز ہیں جو معتبر ترین سارے ریفرنسز ہیں۔ آپ کے ولادت سے 450 سال پہلے حضور غوث اعظم نے خواب میں ایک نور عظیم ہند کی طرف سے دیکھا، آواز آئی کہ یہ تیرے مدتوں بعد آئیں گے، اللہ اکبر، جس کی خدمات دینیہ سے 4 دانگے عالم اسلام کا نور پھیلے گا۔ قریب سے شاہ سکندر کیتھلی اس وقت وہ پشت و امانت
3 دن خواب میں شیخ عبدالقادر جیلانی ملے، ہماری امانت پہنچاؤ شیخ احمد سرندی کو۔ کہتے میں پہلے پریشان کیا، وہ امانت، وہ حضور غوث اعظم کا جبہ، وہ آپ کی خلافت، وہ تبرکات ہمارے فیملی سے نکل جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا۔ تیسرے دن جس طرح زبردستی کسی کو جھنجھوڑ کے کہا جاتا ہے کہ امانت پہنچاؤ، جس طرح قرآن کا بھی حکم ہے ان اللہ یامر ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جس کا حق ہے۔ پھر وہ وہاں سے چلے اور حضور مجدد الثانی کو بھی خواب میں مل کے کہا آپ کی امانت آ رہی، آپ سرحد سے چل پڑے۔ اور ایک مقام ایسا جو تحصیل کا درجہ آج کل اس کا، وہاں مسجد میں ملاقات ہو گئی اور ایک دوسرے کو پہچان لیا، جو کچھ دکھایا بتایا گیا تھا وہ پھر امانت آپ کے سپرد ہوئی۔ اللہ اکبر، مجدد صاحب حضور غوث اعظم کے بھی محبوب ہیں، منظور نظر ہے۔ تو سلسلہ قادریہ کی خلافت وہاں سے چلتی ہوئی آپ تک آئی، سلسلہ سہروردیہ، دیگر جتنے بھی سلاسل طریقت اور سلسلہ نقشبندیہ 2 ماہ کے اندر خواجہ باقی باللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے فیض کے سمندر اللہ نے آپ کو دیے تھے، جس کے لیے آپ ہجرت کر کے ہند میں آئے تھے، وہ بھی سارے آپ کے سپرد کیے۔ تو مجدد پاک نے پھر انقلاب لائے کیسے، اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکا۔ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی رسول ہیں، آپ کے مشن کو آپ کے خلفاء نے پھیلایا 56 لاکھ مربع میل تک۔ مورخین کہتے ہیں اگر نعوذ باللہ سرکار کو یہ 4 خلفاء ایسے مخلص نہ ملتے اور وہ صحابہ کی جماعت نہ ملتی، آپ نبی تو رہتے، رسول تو رہتے، رتبہ اللہ کی بارگاہ میں بنا رہتا، لیکن شاید وہ جو آپ نے پورے 23 سالوں میں دین پھیلایا تھا، وہ شاید وہ 23 دن بھی نہ چل پاتا۔ اس کو بچانے والے، سنبھالنے والے، مخلوق تک پہنچانے والے وہ خلفائے راشدین ہیں۔ اللہ اکبر، چراغ و مسجد و محراب و منبر، ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر، یہ وہ پاکیزہ نفوس۔ اور آپ کے تو مجدد صاحب نے کس طرح یہ اتنا بڑا انقلاب جو لائے، تو اس کا صرف آخری بات جو عرض کروں، مولانا محمد قاسم کو 70 خلفاء دے کر یہ ترکستان کا علاقہ، ترکی میں 98% اہل سنت ہیں اور نقشبندی ہیں۔ شاہ خالد کردی، ابھی محمود احمد افندی صاحب پچھلے دن ان کا انتقال ہوا، یہ رجب طیب اردگان بھی جن کا مرید ہے، یہ مجدد صاحب کے شاہ غلام علی دہلوی کے خلفاء جو تھے، اور بہقی زمان جو ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو ہے رحمۃ اللہ، حضرت شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی 100 سال بعد آپ کے مریدین اور خلفاء میں۔ اللہ اکبر، تو 70 خلفاء کے ساتھ اس علاقے میں بھیجا۔ مولانا فرق حسین کو 40 اجل خلفاء تیار کیے، یمن، شام، روم، عرب کے علاقوں میں بھیجا، پھیل گئے وہاں۔ مولانا محمد صادق قابلی کو 10 خلفاء کے ساتھ کاشغر کے علاقے میں بھیجا۔ مولانا شیخ احمد برکی کو 30 خلفاء کے ساتھ خراسان توران جو مرکز تھا فتوحات کا، حکمرانوں کا، وہاں بھیجا 30 خلفاء کے ساتھ۔ شاہ بدخشاں کے معتمد شیخ طاہر بدخشی، تالقان کے اکابر مشائخ شیخ عبدالحق شادقانی، مولانا محمد صالح قولانی، شیخ احمد برکی، مولانا یار محمد اور مولانا محمد یوسف، آپ کے ان خلفاء کی ساری تعلیم، تربیت، خدمات سے متاثر ہو کے سخت تکلیفیں اٹھا کے سرحد میں آئے اور آپ کے حلقہ بیت میں شامل ہو کر فیض کے سمندر لے کے پھر اپنے علاقوں میں گئے۔ خواجہ میر نعمان کو آپ نے دکن میں، شیخ بدیع الدین کو سہارنپور میں، پہلے سہارنپور میں، پھر جو اس وقت دارالحکومت آگرہ تھا وہاں بھیجا۔ میر نعمان بدخشی کو برہانپور بھیجا، اور ملا شیخ طاہر لاہوری کو، لاہور اس وقت بہت بڑا یہ صوبہ سمجھا جاتا تھا، وہاں بھیجا۔ شیخ نور محمد پٹنی کو پٹنہ میں روانہ کیا، شیخ حمید بنگالی کو بنگال کے اندر، شیخ محمد طاہر بدخشی کو جون پر بھیجا،
مولانا احمد برکی کو برق کے علاقے میں، شیخ عبدالحی حصار شادمانی کو علاقہ اصفہان کی طرف، شیخ نور محمد کو دریائے گنگنا کے کنارے سارے علاقوں کی طرف، اور شیخ حسن برکی کو اور سید محبت علی شاہ کو مانک پوری کو، اور یہ حسن ابدال کا علاقہ شیخ کریم الدین بابا حسن ابدالی جو ہے، یہ راولپنڈی، اور یہ حسن ابدال میں آج بھی وہاں بہت بڑا آستانہ ہے پرانے بزرگوں کا۔ تو یہ میں نے چند صرف نام آپ کے سامنے رکھے، ان کے ساتھ آگے پوری جماعت۔ آپ دیکھیں آپ کے صاحبزادے خواجہ معصوم سرہندی آپ کے پردہ کار جانے کے بعد حج پہ جا رہے ہیں، 10 لاکھ مریدین ساتھ ہیں، اور 6000 خلفاء جو اپنے زمانے کے وقت کے علم کے بھی امام ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں۔ پوری کایا پلٹ دی ہندوستان کی۔ اکبر کی زندگی کا جائزہ لیں، اور اس سے پیچھے ہمایوں بابر کی زندگی کا لیں، اور آپ کی تربیت سے، اور شاہ جہان اور اورنگزیب عالمگیر کی زندگی کا لیں، آپ کی تربیت و نفوس قدسیہ سے۔ پھر جتنے علوم و فنون ہیں، درسیات کی جتنی کتابیں ہیں، وہ مولانا جو سیالکوٹی ہیں، عبدالحکیم سیالکوٹی، وہ آپ کے مریدین میں وقت کے بڑے بڑے جید علماء سے اکتساب علوم و فنون کیا۔ کشمیر کے سب سے بڑے جو ملا یعقوب کشمیری اور ملا کمال کشمیری آپ کے اساتذہ میں، لہٰذا کشمیر علم و عرفان کا بہت بڑا مرکز رہا ہے، اور اس کے فیض مجدد صاحب کے وجود کے ذریعے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ شیخ احمد سرہندی آپ ایک ایسا عظیم انقلاب لائے، کایا پلٹ دی، وداؤٹ شیڈنگ اے سنگل ڈراپ آف بلڈ، خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر۔ مجھے بتاؤ آج تو کوئی کونسلر بننا ہو، ایم پی ایم این اے بننا ہو، کتنے لوگ پھٹر ہو جاتے ہیں۔ یہ کئی تحریکیں چلتی ہیں مذہب کی بنیادوں پہ، کتنے لوگ خود کش دھماکے ہوتے ہیں، کتنے اپنی جانیں گواتے ہیں۔ سرکار کی 23 سالہ جد و جہد میں 900 سم تھنگ لوگ جو ہے وہ کام آئے، مسلم اور غیر مسلم سمیت۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک اپنا قلب پاک نہیں، آپ دوسرے کا قلب پاک نہیں کر سکتے۔ جب تک اپنے کانسیپٹس کلیئر نہیں، دوسرے کے کلیئر نہیں کر سکتے۔ جب آپ سنت کے ظاہر کے سانچے میں اور باطل سنت کے باطن کے سانچے میں نہیں ڈلے، کسی کو آپ نہیں ڈال سکتے۔ میں جو خود ڈاکٹر نہیں وہ ڈاکٹر بنا سکتا ہے؟ یہ خود بیچارہ مریدوں کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے، کوئی اس کا روزگار نہیں، کوئی مقصد حیات نہیں، کوئی تعلیم نہیں، کوئی قرآن نہیں، حدیث نہیں، سوائے یہ کہ بس اپنا گزر وقات۔ وہ بیچارہ کیا تعلیم دے گا؟ امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقصد حیات دیا، علماء سو کو لتاڑا، صوفیہ خام کو لتاڑا، اور حکمران طبقے کو اس طرح کھینچ کے سیدھا کیا جس طرح سیدھا کرنے کا حق ہوتا ہے، اور ایسا انقلاب لائے کہ 1000 سال تک آپ کے فیض و برکات۔ یہ پاکستان کا کیا، یہ افغانستان کے طالبان، پتہ کریں پروفیسر مجدی کون ہے، یہ ملا عمر کون ہے، سارے مجدد صاحب کے مریدین ہیں، کچھ آپ کی آل اولاد سے ہیں۔ تو یہ ہمہ جہت انقلاب، یہ طیب رجب ارتگان سے پوچھے کون ہو تم، وہ بتائے گا میں وہی مجدد صاحب کی فکر۔ تو اس وقت بھی پوری دنیا میں آپ کی فرقہ کرے حامل، کیونکہ میری ریسرچ اسی پہ، ایم فل پی ایچ ڈی میں نے اسی پہ کیا ہے، میں پوری فہرست آپ کے آگے رکھوں، آپ حیران ہو جائیں۔ میں آپ کے غلاموں کے 100ویں درجے میں جو غلام ہے، ایک ایک غلام کے 5-5 کروڑ مریدین بھی ہیں دنیا میں، جو ان کا دعویٰ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے کسی حد۔ یہ پیر علاء الدین صدیقی صاحب نیاریاں شریف والے، ان کو دیکھ لیں، یہ پنڈی میں ان کا ڈیرا بنا رہا، نور ٹی وی 54 ملکوں میں وہ پیغام پھیلا رہے ہیں، اور محی الدین اسلامی یونیورسٹی ہے، میڈیکل کالج ہے، اور بڑے ادارے ہیں، پوری دنیا میں ان کا مشن پھیلا ہوا ہے۔ میری کیونکہ ریسرچ اس پہ ہے،
تحقیق اس پہ ہے، وقت تو میں تفصیل سے عرض کروں، گورنمنٹ کی سطح پہ وہ چھپ رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ چھپے گا، وہ آپ کے سامنے وہ آ جائیں گی ساری تفصیلات۔ آپ کے نفوس قدسیہ سے 1000 سال تک جو فیض کے چشمے رواں ہو رہے ہیں، وہ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، وہ ہر جگہ پھیلے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ علی پر سیدہ شریف، چورا شریف، نتھیال شریف، اللہ اکبر، آل و مہار شریف، شرک پور شریف، پوری تفصیلات ہیں۔ اور یہ لاہور شریف میں یہ اخندزادہ سیف الرحمن، ان کے بارے میں بھی ہے، جن کے کروڑوں سے زیادہ مریدین ہیں، ان کے خلفاء گنت ہیں۔ تو یہ نقشبندی مجددی فیض کے جتنے سرچشمے ہیں، صرف وہ قدیہ شریف والے جو ہیں صوفی خان محمد صاحب، ان کے خلفاء کی تعداد آپ پڑھے تو حقہ پکا رہے۔ یہ منارہ شریف والے حافظ الغفار احمد صاحب کا، جنگ والے ان کا، اور منارہ کے جو ہیں وہ اکرم اوان صاحب، ان کے خلفاء پڑھے تو آپ حیران رہ جائیں، سینکڑوں ہزاروں مراکز ہیں۔ تو امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ جو فکر لے کے آئے، اس نے صرف ظاہر کو نہیں بدلا، اس نے باطن کو بھی بدل دیا۔ اس نے صرف دماغوں کو روشن نہیں کیا، دلوں کو بھی روشن کیا اور کرداروں کو روشن کیا۔ ہم تو ان کے ادنا سے غلاموں کے غلام، کروڑوں میں درجے میں غلاموں کے قدموں کے کروڑوں ذروں میں سے ایک ذرہ بھی نہیں۔ میرے شیخ مکرم بھی ساری زندگی، کیونکہ آپ کا جو انداز ہے وہ صحیح صوفیانہ ہے اور صحیح صحابہ کرام والا، انتشار نہیں، فتنے نہیں، قتل و غارت نہیں، کفر کی مشینیں نہیں، کافر کی رٹ نہیں۔ دیکھو اسی خطہ پوٹھوہار میں حضور سیدنا پیر میر علی شاہ گولڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بھی کتنا عظیم انقلاب، اور کس طرح اس شیطان کو اس کی اپنی موت کی نیند سلا دیا غلام احمد قادیانی کو، لیکن انتشار کے انداز میں نہیں، قتل و غارت کے انداز میں نہیں، دلائل سے، علم سے، فکر سے، کردار سے، افکار سے، تحریروں سے۔ اور وہ آج بھی سر چڑھ کے بول رہی ہیں، کوئی ان کا جواب نہیں دے سکتا۔ مجدد صاحب کی ساری کتابیں روز روشن کے، ساری روح زمین، امریکہ میں سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ آپ کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں، کئی لوگ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر چکے۔ تو الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسا شیخ عطا کیا، ہمیں اللہ نے ایسا رہنما عطا کیا کہ جس کے سینے میں صحیح مسلمانوں کا درد ہے، اسلام کی فکر ہے، قرآن و حدیث اور سلف صالحین کا حقیقی جو ہے وہ ان کا جانشین ہے، اور وہ فکر جو نہ روافض نہ خوارج، اعتدال، اہل سنت۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو اہل سنت کے عقائد سے ذرہ بال برابر ہٹ گیا، اس کا کوئی سٹیٹس نہیں۔ تو آپ نے وہ اعتدال کا راستہ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ان کی پاک فکر کو سمجھنے اور اس سے بہرہ یاب ہو کر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔